بسم اللہ۔ وہ کل سے اردو حروف تہجی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کل آپ کو الف ب پ ت ٹ ث تک بتایا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیم چ ح خ، اس کے نیچے ہندی میں لکھا ہے جیم چ ح خ، اور اس کے نیچے جو ہے آپ جیم کا صرف شروع والا حصہ جو شکل بتاتا ہے وہ ہم دو شکل میں لکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دو شکل میں ہے۔ یہ وہ شکل ہے جو دوسرے حرف میں ملے گا، سمجھا؟ اوپر والا جو جیم ہے مکمل، یہ حروف تہجی کا حرف ہے، اور جب آپ لکھیں گے تو یہ آخر میں آئے گا پورا، باقی جگہ جو ہے یہی سب آئے گا۔ دونوں جیم دو شکل کا بتایا ہے آپ کو، یہ دونوں آئے گا۔ تو آپ یاد رکھیے جیم میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی جیم کے پیٹ میں، اور چ کے پیٹ میں 3 نقطہ ہوتا ہے۔ ہ بغیر نقطہ کا ہوتا ہے۔ خ کے اوپر، خ میں اوپر نقطہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک شکل 4 نام، یہ نام میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ صرف اس نقطے کی وجہ سے، صرف نقطے کی وجہ سے۔ جیم میں 1 نقطہ، چ میں 3 نقطہ، ہ بغیر نقطہ کے، خ میں 1 نقطہ جو اوپر ہوگا، وہی ہے جیم چ ہ خ۔ جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ۔ یاد رکھیے گا جیم چ ہ خ۔ جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ۔ اور یہ جیم کا جو ہے 2 شکل ہے جو دوسرے حرف میں ملے گا، یہ صرف ملے گا ہی، الگ سے اکیلا نہیں رہے گا یہ۔ اور کسی بھی حرف کا جو شکل ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ اس کے شروع والے حصے سے ہے، وہی بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ کو آدھا جب بنانا ہوگا تو شروع والا حصہ ہی رکھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ شروع والا مٹا دیجیے اور آخر والا رکھیے۔ آخر والا رکھیں گے تو یہ دوسرا شکل اختیار کر لے گا، دوسرا حرف بن جائے گا۔ جیسے دیکھیے جیم ہے، جیم کے آپ اوپر والے حصے کو اگر مٹا دیجیے گا تو یہ نون کہلائے گا، سمجھا؟ اس طرح یہ بدل جائے گا۔ تو آپ یاد رکھیے جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ، جیم چ ہ خ۔ اب دیکھیے آپ اس کو، یہ نیچے جو 2 حرف ہم لکھا ہے، 2 شکل لکھا ہے جیم کا، جیسے
पहले शक्ल को देखिए, हम इस तरह से लिखा है, इसमें हम बे इस तरह से जोड़ दे सकते हैं, समझा। दूसरे शक्ल को इस तरह से लिखा है, इसमें ऐसे हम नाम जोड़ देंगे, ये हो गया। ये मैंने आपको मिला के बताया। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों शक्ल सिर्फ जीम और बे में मिलेगा, जिस हर्फ में भी आप चाहेंगे उसमें ये मिलेगा, समझ गए ना। तो ये है कि सब हर्फ के साथ मिसाल दे करके बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये जानिए कि किसी भी हर्फ में आप उसको ज़रूरतन मिला सकते हैं, और ये शक्ल आपको खुद बताएगा कि किसमें कैसे मिलेगा, ये समझा। तो ये बाद वाला जो शक्ल है ये आम तौर से लाम और अलिफ में मिलेगा, इसलिए कि ये ऊपर की तरफ गया है, और पहला जो शक्ल है बाकी दूसरे हरफ में ये मिलेगा। तो याद रखिए, जीम, चे, हे, खे, 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 जीम, चे, हे, खे। हिंदी में देखिए, जीम, चे, हे, खे। ये हिंदी जानने वालों के लिए है कि हिंदी में जीम जब हम लिखा है तो आप नाम जानेंगे कि इस शक्ल का जब होगा और उसके अंदर एक नुक्ता होगा तो उसको जीम कहेंगे। चे लिखा है तो शक्ल देखेंगे आप और नुक्ता देखेंगे, उसमें देखेंगे 3 नुक्ता है, तो आप समझ जाएंगे कि उर्दू में इस शक्ल को चे बोलते हैं और उसमें 3 नुक्ता होता है। इसके बाद हम लिखा है हे को आप देखेंगे कि बगैर नुक्ता के होता है, और खे को देखेंगे कि ऊपर नुक्ता होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और यही इसकी असल चीज़ है जो नाम में फ़र्क पैदा करता है। नुक्ता ही ऐसा है जो नाम में फ़र्क पैदा करता है, जो नाम में फ़र्क पैदा करता है वो नुक्ता है। जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे, खे। अब देखिए नीचे मिलाने वाला शक्ल है जीम, और देखिए जीम को बे में मिलाया है और जीम को लाम में मिलाया है। तो इसी तरह से दूसरे हरूफ में ये जाकर मिलेगा। आप याद रखिए कि दूसरे हरूफ में इसी तरह से ये जाकर मिलेगा। जीम, बे, जीम, लाम, जीम, बे, जीम, लाम, जीम, बे, जीम, लाम, जीम, बे, जीम, लाम, जीम, चे, हे, खे, 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 जीम, चे,
جیم شے ہے سے 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 ہندی میں لکھا ہوا ہے تاکہ ہندی پڑھنے والے اردو جان جائیں اور اس کی سہولت کے لیے صاف جیم جو نام ہے شکل ہے اس کو جیم ہندی میں لکھا ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ جیم اسی شکل کا ہوتا ہے چے کے ساتھ بھی وہی ہے کے ساتھ وہی ہے خے کے ساتھ وہی ہے اور جیم اردو میں ایک دوسرے سے ملا کے لکھتے ہیں تو اس کے ملانے کا شکل مختلف ہوتا ہے جیم کا ملانے کا دو شکل ہے کسی کا 5 بھی ہوتا ہے کسی کا 3 بھی ہوتا ہے سب کا ہے تو جیم کا جو دو شکل ہے جو آپ کے سامنے لائے گئے ہیں جیم ملانے والا ہے یہاں جیم کو دیکھیے بے میں ملایا ہے اور جیم کو نا میں ملایا پہلا شکل بے میں ملا دوسرا شکل نا میں اب آپ اس کو دوسرے حرف میں بھی ملا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دوسرے شکل میں نہیں ملے گا ملانے سے ملے گا ضرورت پڑے گی آپ ملائیے گا یہ آپ کو لکھنے کے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ کس شکل کو کس میں ملانا ہے اگر وہ صحیح حرف میں ملے گا وہ حرف خوبصورت بنے گا اور اگر صحیح نہیں ملے گا وہ خوبصورت نہیں ہوگا تو آپ یاد رکھیں جیم شے ہے سے 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 جیم
شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے جیم شے ہے خے اب ملانے والے شکل کو دیکھیے جیم دو شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے جیم بے جیم لام اب اور آگے بڑھیے آپ جیسے پہلے والے شکل کو آپ دیکھا جیم کو نون میں ملایا جیم کو الف میں ملایا جیم کو واو میں ملایا جیم کو دال میں ملایا سمجھا تو اسی طرح سے یہ شکل جو ہے ایک دوسرے میں ملتا ہے ملتا رہے گا تو آپ یاد رکھیں جیم شے ہے خے 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 جیم شے ہے
خ، جیم چ ہے خ۔ اب دیکھیے اس جیم چ ہے خ کے نیچے ہندی میں لکھا ہوا ہے جیم چ ہے خ۔ اس کے نیچے دو شکل دیا ہے جو جیم چ ہے خ، چاروں کا یہی شکل ہوگا۔ جس طرح اوپر جو ہے نون کا فرق ہے، اسی طرح اس میں بھی جس طرح اوپر جو ہے نقطے کا فرق ہے، اسی طرح نیچے بھی نقطے کا فرق ہے۔ نیچے ایک نقطہ دیں گے تو جیم بنے گا، اوپر بیچ میں 3 نقطہ دیں گے چ بنے گا، بغیر نقطہ کے رہے گا ہے بنے گا، اوپر نقطہ دیں گے خ بنے گا۔ اسی طرح اس میں بھی ہے۔ اب دیکھیے ہم آپ کو ملا کے دکھلایا کہ پہلی شکل کو جیم نون بنایا ہے، نون میں ملایا، دوسرے شکل کو الف میں ملایا، پھر پہلے شکل کو واو میں ملایا اور دوسرے شکل کو دال میں ملایا۔ سمجھا؟ تو آپ یاد رکھیے یہ اسی طرح سے لکھا جائے گا۔ آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھیے، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اسی شکل میں ملے گا اور ایسا ہی ملے گا۔ آپ یاد رکھیے یہ ہے جیم چ ہے خ، جیم چ ہے خ، جیم چ ہے خ۔ اب دیکھیے جیسے جیم کو ملانا ہے، یہ جیم کا شکل ہے، اس میں سین ملانا ہے، یہ ہو گیا جیم سین۔ جیم کاف کو جیم کو جیسے کاف میں ملائیں گے تو اس طرح سے ملائیں گے، جیم کو میم میں ملائیں گے تو اس طرح سے ملائیں گے، جیم کو یہ میں ملائیں گے اس طرح سے ملائیں گے۔ اس طرح سے یہ ملانے کا شکل ہے، اسی طرح سے یہ ملتا ہے۔ سمجھا؟ تو یاد رکھیے جیم چ ہے خ، جیم کو سین میں ملا ہوا ہے، جیم کاف میں ملا ہوا ہے، جیم میم میں ملا ہوا ہے، جیم یہ میں ملا ہوا ہے۔ سمجھا؟ جیم یہ میں ملا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جیم چ ہے خ، 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 جیم سین، جیم قاف، جیم میم، جیم یہ ملا ہوا ہے، آپ کو اسی طرح سے ملانا پڑے گا۔ تو آپ یاد رکھیے جیم ہندی میں لکھا ہے ہندی والوں کے لیے، چ کو ہندی میں لکھا ہے، ہے کو ہندی میں لکھا ہے، خ کو بھی ہندی میں لکھا ہے۔ یہ دراصل آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے لکھا جائے گا اور کس طرح سے پڑھا جائے گا، کس طرح سے ملے گا۔ سب چیز آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو یہی حرف ملے گا اور ملانے والا شکل بھی یہی ملے گا، اور جب کتاب پڑھیں گے تو ایسے ہی شکل میں ملا ہوا ملے گا، کوئی دوسری شکل میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی دوسری شکل ملتی ہے تو وہ آپ آن لائن بتا بھی سکتے ہیں کہ اور بھی شکل اس کی ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ ملے گا۔ وہی ہے جیم سین، جیم قاف، جیم میم، تو یاد رکھیے جیم چ ہے خ، جیم چ ہے خ، جیم چ
ہے خے جیم چے 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 ہے خے جیم ہندی میں لکھا، چے ہندی میں لکھا، ہے ہندی میں لکھا، خے ہندی میں لکھا۔ ملانے والا شکل دو ہے جسے دیکھ رہے ہیں آپ، جیم سین میں ملایا ہے، جیم قاف میں ملایا ہے، جیم میم میں ملایا ہے، جیم یہ میں ملایا ہے۔ جیم چے ہے خے 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 جیم چے ہے خے۔ ہندی میں بھی جیم لکھا ہے، جیم چے ہے خے۔ پھر ملانے والا دو شکل آپ کے سامنے لایا ہے، جیم دیکھیے، اور ملا کر کے بھی آپ کو بتایا جیم سی، جیم کاف، جیم میم، جیم دال۔ اب جیسے آپ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ ہے ملانے والے شکل، یہ ملا کر کے لکھا گیا، جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم چے ہے خے جیم سین، جیم قاف، جیم میم، جیم یہ، جیم لام، جیم الف، جیم صاد۔ یہ دونوں شکل کا استعمال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کوئی بھی کتاب الٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو دیکھنا چاہیے، اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائے، اس کی یاد تازہ ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں، سمجھا؟ جب محنت آپ کریں گے تبھی آپ آگے بڑھیں گے، محنت شرط ہے، کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت شرط ہے، بغیر محنت کے آدمی کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو گھر میں بھی
جیم چے ہے خے اس کو لکھیں گے، اور یہ دو شکل جو آپ کے سامنے لایا ہے اس کو بھی آپ لکھیں گے۔ یہ مشق کی چیزیں ہیں۔ جیم چے ہے خے، 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 اور ملایا ہے جیم کو سین میں، جیم کو قاف میں، جیم کو میم میں، جیم کو یہ میں، جیم لام، جیم الف، جیم صاد۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے۔ جیم میں ایک نقطہ ہوتا ہے پیٹ میں، چے میں تین نقطہ ہوتا ہے پیٹ میں، ہے بغیر نقطہ کے ہوگا، خے کے اوپر ایک نقطہ ہوگا۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔ ملانے والا شکل ہے۔ جیم دو شکل کا دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ تو دونوں، یہ دوسرا جو شکل ہے وہ عام طور سے لام الف دال اس لیے ملے گا۔ جیم دوسرا شکل الف لام اور دال میں ملے گا، سمجھا؟ وہ یاد رکھیے آپ۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے۔
یہ جیم میم الف ملایا ہے ہم، تو یہ میم میں جب ملتا ہے اور الف آتا ہے تو دونوں شکل سے ملتا ہے. آپ دونوں شکل کو استعمال میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا کہ یہ دراصل جو میم میں ہم ملایا ہے یہ جیم کو میم میں ملایا اور الف میں ملایا. یہ چونکہ بیچ میں آیا ہے اس لیے اس شکل میں ہے، لیکن اگر صرف جیم کو میم میں ملائیں گے تو اس کی شکل یہ بنے گی. جیم رے میں ملائیں گے تو آپ کو یہ ملانا پڑے گا. دیکھیے صرف یہاں دال میں دوسرا شکل ہے، باقی سب پہلا شکل ہے، یاد رکھیے. تو جیم چے ہے خے دال، جیم چے ہے خے ملانے والا شکل بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے، ملا کے آپ کو دکھلایا بھی ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیے اس طرح سے. ایک اب آپ ہم چاہتے ہیں کہ جو کل آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور ایک مرتبہ یا دہانی کے طور پر سب لکھا جائے. جیسے دیکھیے کل آپ کو بتایا تھا لیف بے کے تے ٹے سے جیم چے ہے خے. ہم اس کو ہندی میں لکھیں گے خے، اس کو لکھیں گے الف، اس کو لکھیں گے بے، اس کو لکھیں گے بے، اس کو لکھیں گے پے، تے ٹے سے جیم چے ہے خے. یہ اچھا اب آپ کو بتایا تھا کہ بے کا ایک شکل یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا. نہ اب دیکھیں پھر یہ جیم یہ جیم یہ ہے.
اب دیکھیے وہ ملے گا کیسے، جیسے بے الف بے چے بے بے سین بے یہ ہے. اس کو دیکھیے آپ، جیم نون جیم لام، یہ ہو گیا. کل اور آج ملا کے آپ کو اتنا حرف بتایا ہے. دیکھیے الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے، ملانے والا شکل دیکھیے. بے کا 5 شکل ہے، جیم کا 2 شکل ہے. جو بے کا شکل ہے وہ بے پے تے ٹے سے سب میں استعمال ہو، اور جو جیم ہے جیم چے ہے خے سب میں استعمال ہو. آپ یاد رکھیے گا. بے میں نیچے 1 نقطہ، پے میں نیچے 3 نقطہ، تے میں اوپر 2 نقطہ، اور ٹے میں تو کے شکل کا چھوٹا ایسا ہوتا ہے، اور سے میں اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے. پھر جیم کو دیکھیے، جیم میں 1 نقطہ، چے میں 3 نقطہ، ہے بغیر نقطہ کے، خے میں اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے. اور حروف تہجی کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. ویسے الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، یہ اس کی ترتیب ہے. آپ اگر آگے پیچھے بولیں گے تو گویا کہ اس کی ترتیب ختم ہو جائے گی. ترتیب ختم ہو جائے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو یہ ترتیب یاد نہیں ہے کہ کون حرف کے بعد ہے. تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے. الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے. الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے. الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے. الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے. بے کا شکل 5 ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیے، بے کو الف میں ملایا، دوسرے شکل کو چے میں ملایا، تیسرے کو بے میں ملایا، چوتھے کو سین میں ملایا، اور 5ویں کو یہ میں ملایا. جیم کا 2 شکل ہے، پہلے شکل کو نون میں ملایا، دوسرے شکل کو لام میں ملایا. تو اس طرح سے آپ اس کو ملا کر کے لکھیں گے. آپ یاد رکھیں گے کہ یہ حروف تہجی کے جو نام بدلتا ہے وہ نقطے کی وجہ سے، نقطے کی کمی کی وجہ سے، بڑھنے کی وجہ سے. 1 نقطہ ہے بے ہے، 3 نقطہ ہے تے ہے، اوپر 2 نقطہ ہے تے ہے، تو کے شکل کا ہے ٹے ہے، 3 نقطہ اوپر ہے سے ہے. کوئی فرق نہیں، شکل میں فرق نہیں ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے کا فرق ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اسی طرح سے جیم چے ہے خے، سب کا شکل ایک ہے لیکن صرف نقطے کا فرق ہے. دیکھیے جیم میں صرف 1 نقطہ ہوتا ہے، چے میں 3 نقطہ ہوتا ہے، ہے بغیر نقطہ کے ہوتا ہے، خے میں اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے. البتہ
جب آپ ملانے والے شکل کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا، اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہے، اس لیے کہ حروف تہجی کے جو بھی حروف ہیں سب میں الگ الگ شکل ملایا جاتا ہے۔ جیسے بے کے شکل کو آپ لیجئے، بے کو آپ الف میں ملا سکتے ہیں، لام میں ملا سکتے ہیں، نون میں ملا سکتے ہیں پہلے شکل کو۔ آپ چاہیں گے کہ پہلے شکل کو جیم میں ملا دیں، نہیں ہوگا۔ جیم میں ملانے کے لیے بے کا دوسرا شکل ہے، بے میں ملانے کے لیے بے کا تیسرا شکل ہے، شین صاد وغیرہ میں ملانے کے لیے بے کا چوتھا شکل ہے، اور یہ میں ملانے کے لیے بے کا پانچواں شکل ہے۔ اسی طرح سے جیم میں دیکھیے، جیم کو اگر آپ بے میں ملائیں گے تو پہلا شکل ہوگا، تے میں ملائیں گے پہلا شکل ہوگا، قاف میں ملائیں گے پہلا شکل ہوگا، نون میں ملائیں گے پہلا شکل ہوگا، اور جیم کو آپ دیکھیے الف میں ملائیں گے، لام میں ملائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ حرف کو ملا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ نقطے کے فرق سے، نقطے کی تبدیلی سے، نقطے کے اوپر نیچے ہونے سے نام میں فرق آتا ہے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ اس کے بعد ملانے والا شکل دیکھیے، بے کا پہلا شکل ملانے کا جو ہے اس کو الف میں ملایا ہے، بے ملانے کا دوسرا شکل جیم میں ملا، چے میں ملایا، بے کا ملانے والا تیسرا شکل بے میں ملایا، بے کا ملانے والا شکل سین میں ملایا، پھر یہ میں ملایا، جیم کو دیکھیے نون میں ملایا، جیم کو دیکھیے لام میں ملایا۔ تو یہ اس کی یہ پہچان ہے، اور آپ اس ترتیب کو بھی یاد رکھیں گے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ اس طرح سے اب آپ کو میرا یہ خیال ہے کہ الف سے خے تک یاد ہو گیا، آپ کو اس کی ترتیب بھی یاد ہونی چاہیے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے۔ اس طرح سے یاد ہو کہ آپ کو اگر پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ فوراً پڑھ کر سنا دیں، یہ ضروری میں سے ہے۔ پھر آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ بے میں نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، پے میں نیچے 3 نقطہ ہوتا ہے، تے میں اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، ٹے میں 2 شکل کا ہوتا ہے، سے میں 3 نقطہ اوپر ہوتا ہے، جیم میں 1 نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے، چے میں 3 نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے، ہے بغیر نقطہ ہوتا ہے، اور خے میں اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ ہندی میں ہم لکھا ہے، اس لیے کہ آپ کو ہندی اگر آ رہا ہے تو ہندی کے ذریعے سے یہ جان لیں کہ اردو میں جو حروف ہوتے ہیں اس شکل کے ہوتے ہیں، اس کا نام یہ ہے۔ جیسے الف لکھا ہے تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اردو میں جو الف ہوتا ہے وہ اس طرح کا سیدھا ہوتا ہے، اور بے جو ہے، بے لکھا ہے تو بے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح سے اوپر سے آتا ہے، پھر سیدھا ہو کے اوپر جاتا ہے، نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو بے کہتے ہیں۔ اسی طرح پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے میں ہے، سب کا نام لکھا ہے۔ یہ آپ کیونکہ ہندی جانتے ہیں اس لیے ہندی والوں کے لیے یہ ہم لکھا ہے تاکہ وہ بھی اردو پڑھ سکیں آسانی سے اور سمجھ سکیں۔ اس کے بعد دیکھیے بے کا جو شکل ہے 5 شکل ہے۔ بے، اس کو جو ہے ہم مثال کے طور پر پہلے شکل کو الف میں ملایا، دوسرے کو مثال کے طور پر چے میں ملایا،
تیسرے کو مثال کے طور پر بے میں ملایا، چوتھے کو مثال کے طور پر سین میں ملایا، اور پانچویں کو یہ میں ملایا۔ پھر جیم کا 2 شکل ہے، جیم کا ایک شکل ہے جس کو نون میں ملایا، پھر دوسرا شکل ہے جس کو لام میں ملایا۔ تو اس طرح یہ ملانے والا حرف جو ہے دوسرے حرف میں ملتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اردو میں جو لکھیں گے آپ تو آخر میں ہی یہ سموچا جو حرف اس کا ہوتا ہے وہ آخر میں آئے گا، اور باقی جو بیچ میں ہے شروع سے دوسرے میں ملے گا تو وہ یہ نیچے جو ملانے والا شکل آپ کو بتایا ہے یہی ملے گا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ تو آج اب کلاس میرا ختم ہوتا ہے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ کل پھر انشاءاللہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ کل جو بتانے والا ہے وہ کل انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔